مالی نہ دے گالی، مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے شیر کرنے کا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا۔ جب سے پورے دین پہ چلنا چھوڑ دیے لوگ، طرح طرح کے فرقے میں لوگ آ گئے، تھوڑا سا دین کا علم حاصل کر لیا اور اپنا حکمت ملایا اور ایک فرقہ بن گیا، اس لیے کسی کو غلط نہیں بولتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، صحابہ کرام نے کا دین، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت جب چلو گے تو تم کامیاب ہو، اور پورا دین یہی ہے۔ مگر بہت سارے لوگ فرقہ کے صحابہ ہی رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتے، تو صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر باہر ہے، کوئی قل اطیعوا اللہ والرسول بتا رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ بتا رہے ہیں، مگر ما انا علیہ اصحابی کو جو ہے نکال دیا۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہ دو چیز کو یاد کر لیجئے، جیسا نیت ہوگا ویسا برکت ہوگا۔ تو مسلمان کو نہیں روک سکتا، اور مسلمان کو روک رہا ہے، اور جتنا جس کو علم ہے وہ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تیرا فرشتے طواف کر، سارے انبیاء علیہ السلام طواف کیے، مگر تجھے کوئی توڑے 100 دفعہ اور 100 دفعہ بنائے مجھے دکھ نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان مارتا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو تم اصل کیا ہے، نبی کو ہی نکال دیو، نبی کے لیے لڑ رہے ہو مگر نبی کے طریقہ کے لیے کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت فرمان لب کھلے نہیں، انتظار کرتے تھے کہ اور اس چیز کو پورا کر کے دکھلا دیا، کیونکہ اللہ کی مدد اسی میں ہے۔ تو تم نبی کے لیے لڑتے ہو، نبی کے طریقے کے لیے، نبی کی سنت، نبی فرمان کے لیے لڑتے ہو، نبی کے فرمان کے لیے لڑو گے، یہ چیز اپنے تمام معاملات میں لکھائیں گے۔ پھر دیکھو دولت، پھر تمہیں دولت کی کمی نہیں ہوگی، پھر دولت تمہارے پیچھے دوڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں 2 جہان بنا، اور 2 صدقے ہی میں ہم لوگ ان کا صدقہ کھاتا ہے ہم لوگ جو ہے۔ مگر جو ہے بدقسمتی سے یہ نبی کے سنت فرمان کے لیے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جو ڈر گیا سو مر گیا۔ اور ہمت والے جب تک بدماش نہیں بنو گے، اسی لیے تو دیکھتے ہیں جو دین پہ چلتے ہیں اس کو لوگ مارتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ بدماش بن گیا وہ۔ جب بدماش بنے گا تو سمجھ میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی، سنت میں ہی عزت اور ذلت تمام چیز اسی میں ہے۔ اور پاگل کا رول دے کر کے یہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک پاگل کا رول نہیں دے تو کامیاب نہیں ہوگے، اور پاگل تو بنا حساب کے جنت جاتا ہے۔ تو تم کیا کرو گے؟ سب نیوٹرل معاملہ ہے، مگر تم کہاں تک دوڑاؤ گے؟ دوڑاؤ، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما جگر آزمائے۔ تو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرمان پہ جب چلیں گے تو تمام کامیابی ہے۔ اور مسلمان تو ایک ہی زمین پہ کافی ہوتا ہے، مگر پوری دنیا میں مسلمان ہے، اور مسلمان اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، اور غیر قوم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان جتنا بھی جو چیز کر رہا ہے، جس معاملے تو کر رہا ہے، نو پرابلم۔ بولتے ہیں نہیں کہ 10 فاطمہ زہرا علی تک فرماتے ہیں آخر ٹائم کہ حسن حسین چھوٹا ہے، جب یہ 10-12 سال کا ہو جائے گا تو تم اسے اللہ کے حوالے کر دو گے، اور تم پہلے جو ہے شادی کرو گے، ہم دنیا زیار ہے، پہلے نکاح کرو گے۔ تو نکاح کرنے سے بھی لوگ گھبرا رہے ہیں، اور معاملات کرنے سے تو پورے ڈر رہے انگریز۔ اور یہ اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کی جو پڑھائی کرتا ہے نا وہ اسی چیز کو لکھاتا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے، اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیے، تو تم پڑھو گے انگریزی تو انگریزی لکھاؤ گے، نو پرابلم، مگر اسلام کو ہی پڑھو، اسلام کے ساتھ میں رکھو۔ جب تک تم اسلام کو چھوڑ دو گے اور تم ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن جاؤ، ڈاکٹر انجینئر بن کر کے تم کامیاب تو ہو گئے، مگر تمہارے پیر کے نیچے زمین نہیں رہا۔ اس لیے جب زمین کو چاہتے ہو، جب چاہتے کہ آکسیجن رہے، اللہ کی مدد رہے، تو اسلام کو جاننا پڑے، اسلام کے ساتھ میں چلو، اور اسلام جانو فرسٹ۔ اس لیے پہلے بچے کو کیا کرتے تھے، پہلے مدرسے میں یہ دین سکھاتے، اس کے بعد میں انگلش میڈیم پڑھائے، کہیں پڑھائے، نو پرابلم، سب کچھ سیکھے، کیونکہ مسلمان جہاں ہوتا ہے وہاں جلوہ ہی جلوہ ہوتا ہے، وہاں جو ہے خوبصورتی ہی خوبصورتی، رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتا ہے۔